إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس مہان اللہ رب العالمین کے لیے جنہوں نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر پیدا فرما کے یوں ہی در بدر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر، گمراہیوں کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انہی میں سے آخری کڑی، آخری لیڈر، تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. محترم حضرات، آج میں آپ سامعین کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے جمعہ کے احکام و مسائل. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں، فضیلتوں اور خصوصیتوں سے نوازا ہے. انہی میں سے ایک جمعہ کا مبارک دن بھی ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے. اس دن اہتمام سے غسل کرنے کا حکم ہے. اس دن اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے. آدم علیہ السلام جمعہ ہی کے دن پیدا ہوئے، جمعہ ہی کے دن فوت ہوئے، اور آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ ہی کے دن قبول ہوئی. اور انسان اور جنات کے علاوہ آسمان اور زمین کے تمام مخلوقات جمعہ کے دن سے خوف کھاتی ہے. جہنم روزانہ بھڑکایا جاتا ہے لیکن جمعہ کے دن بھڑکانا بند کر دیا جاتا ہے. اس دن گناہیں معاف ہوتی ہے. اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کو مانگتا ہے، جس چیز کو اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے. اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. محترم حضرات، ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، انہیں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کہیں آج اس سے زیادہ احکام و مسائل بیان کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے. محترم حضرات، جمعہ کا معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا، جمعہ جماعت سے مشتق ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو عبادت کے گھر سے جمع ہونے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو.
دوڑ کر آنے کا مطلب وقار و سکون کے ساتھ مسجد میں جلدی آؤ۔ محترم حضرات، احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن غسل کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں جمعہ کے دن اہتمام سے غسل کرنا چاہیے، لیکن جمعہ کے دن غسل کرنے کے بجائے وضو کرنے کی بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من توضأ یوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا اس نے بہت بہتر کیا۔ محترم حضرات، اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن غسل نہ کر سکا، وضو پر اکتفا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جمعہ کے دن غسل کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں دونوں طرح کی حدیث ملتی ہے۔ راجح مسئلہ اور صحیح بات یہی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت مؤکدہ مستحب عمل۔ محترم حضرات، سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ ایسی سنت جسے کرنے کی تاکید آئی ہے، اور مستحب عمل وہ عمل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا، ان کے ثواب بیان کر دیے اور ان کے نہ کرنے والوں کی کوئی ملامت نہیں کی۔ محترم حضرات، جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آنا چاہیے تاکہ زیادہ قدم رکھنے کی وجہ سے آپ کے زیادہ گناہ معاف ہو اور زیادہ درجہ بلند ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطوته احداهما تحت خطیئته والاخرى ترفع درجہ، کہ جو شخص گھر میں اچھی طریقے سے طہارت حاصل کی، یعنی وضو یا غسل کیا، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں گیا، یعنی کسی مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضہ کو ادا کرے، انجام دے، تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوتے ہیں، اس کے ایک قدم رکھنے کی وجہ سے اس کے ایک گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور دوسرے قدم رکھنے کی وجہ سے اس کے ایک درجہ بلند ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ایک قدم رکھنے کی وجہ سے ایک گناہ معاف ہوتی ہے، اور دوسرا قدم رکھنے کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو گھر سے آنے کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر مسجد کی طرف آنا چاہیے تاکہ زیادہ قدم رکھنے کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہو سکے۔ اسی طرح مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت سنت ادا کر لے۔ محترم حضرات، اگر کوئی شخص دوران خطبہ آئے تو بھی ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بغیر تحیۃ المسجد پڑھے نہ بیٹھے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں دخل رجل یوم الجمعۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اس حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص دوران خطبہ آئے تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے پھر بیٹھے۔ اسی طرح کوئی شخص دوران اذان آئے تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ بغیر تحیۃ المسجد پڑھے نہ بیٹھے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کھڑے کھڑے اذان کا جواب دے دے، پھر تحیۃ المسجد پڑھے پھر بیٹھی جائے، یا اذان کے جواب کو نہ دے کر تحیۃ المسجد پڑھے پھر بیٹھی جائے۔ محترم حضرات، 5 وقت کی نماز کی طرح جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے آئے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھے، پھر جتنا ہو سکے نفل نماز ادا کرے، نفل نماز کا تعداد معین نہیں ہے، پھر تسبیح تحلیل کرے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، پھر اپنے زبان کو تحمید میں تر رکھے، ذکر و فکر میں مشغول رہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا کرے۔ محترم حضرات، کچھ اعمال ایسے ہیں جسے حدیث مبارکہ کے اندر خصوصی طور پر جمعہ کے دن کرنے کا ذکر ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا،
مستحب ہے۔ اللہ کے نبی نے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین جمعتین، جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اسے شیاطین کے فریب سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنے کی عنایت بخشتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کے نبی پر کثرت درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ درود بھیجنا رحمتوں کے نزول، گناہوں کے معافی اور درجات کے بلندی کا سبب ہے، باعث ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات، کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہیں معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ ہر کوئی شخص اللہ کے نبی کے نام کو سنے یا لکھے یا پڑھے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول پر درود بھیجنا چاہیے۔ ہر کوئی شخص اللہ کے رسول کے نام کو لکھے یا پڑھے اور اس پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کو حدیث مبارکہ کے اندر بخیل، اللہ کے رحمت سے محروم اور جنت سے دور بتایا گیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نہیں بلکہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَالصَّدْقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقَةِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، اس دن یعنی جمعہ کے دن صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے مقابلوں میں بہتر ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا طلب کرتا ہے، جس چیز کو مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم الجمعہ 16 یرید شاہد اللہ یوجد مسلم یسأل اللہ عز وجل شیئا الا آتاه اللہ عز وجل فالتمسوها آخر ساعت بعد العصر، کہ جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہیں، اس میں کوئی مسلمان اگر اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے کہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرتا ہے، پس تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ محترم حضرات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جمعہ کے درمیان کرنا بالکل ممنوع سنت کے خلاف ہے، جیسا کہ 2 آدمی کے درمیان تفریق ڈالنا، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوں ان کے درمیان تیسرے شخص کے لیے جگہ نہ ہو، لیکن بعد میں کوئی حضرات آئے اور ان دونوں کے درمیان جگہ بنانے کی کوشش کرے تو بالکل ممنوع اور سنت کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جمعہ کے دوران آپ کسی بھی طرح کی بے فائدہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من نص الحصى فقد لغو، جس نے کنکری چنا اس نے لغوی حرکت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ بے فائدہ حرکت کرنا بالکل ممنوع ہے۔ یہاں تک کہ آپ شور شرابہ کرنے والے بچے کو بھی تنبیہ نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سونے والے بچے کو بھی آپ جاگنے کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت فالامام يخطب فقد لغوت، جب امام صاحب خطبہ دے رہا ہو اس حالت میں آپ کسی اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کہو کہ چپ رہو تو آپ نے لغوی حرکت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ خطبہ جو سننا دل جمی کے ساتھ سننا بے حد ضروری ہے، لیکن ہاں امام صاحب کو یہ حق ہے کہ وہ شور شرابہ کرنے والے بچے ادھر ادھر کرنے والے بچے کو تنبیہ کرے۔ اسی طرح ہر کسی شخص کو دوران خطبہ اونگ آنے لگے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ کو بدل لے، یا ممکن ہو تو وہ چہرہ دھل لے یا وضو بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ناس احدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك الى غيره، تاکہ کسی شخص کو اونگ آنے لگے اس حالت میں کہ وہ مسجد میں ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جگہ کو بدل لے، دوسری جگہ بیٹھ جائے۔ محترم حضرات، سماج کے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو جمعہ کو کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، معمول کے مطابق اپنے کاروبار کو کرتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنے بجے خطبہ ختم ہوگا، نماز کے بعد بھی اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، جب شب بیر رہ جاتے ہیں تو مسجد میں آتے ہیں، تحیت المسجد پڑھ لے تو خیر، ورنہ جماعت کھڑی ہونے کے ٹائم آتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے کہ لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے مسجد میں جلدی آنے کو نہ پسند کرے اور نہ ہی زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھنے کو پسند فرمائے۔ اللہ رب العالمین، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اذان کے بعد خرید و فروخت سے روکا ہے اور مسجد میں جانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت تو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم جانتے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں بیع سے مراد صرف کاروبار ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام مشاغل شامل ہے، چاہے وہ جس قسم کے بھی ہو، جس طرح کے بھی ہو، اذان کے بعد اسے چھوڑ دینا بالکل ضروری ہے۔ البتہ آپ نماز کے بعد ان تمام کاموں کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ دنیا کے تمام کاموں کو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمعہ کے دن تمام کاموں کو چھوڑ دیں، بلکہ معمول کے مطابق کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ صرف جمعہ کا اذان سے لے کر جماعت ختم ہونے تک تمام قسم کے کام کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ محترم حضرات، اگر کوئی شخص کسی سبب سے یا کسی وجہ سے مسجد میں لیٹ پہنچا ہو اور اسے امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت نماز مل جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دوسری رکعت مکمل کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعہ او غیرها فقد ادرک الصلاۃ، جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی یا دیگر نماز کی تو اس نے مکمل، گویا کہ اس نے مکمل نماز پالی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بعد میں آئے اور اسے ایک رکعت سے بھی کم نماز ملے، مثلا وہ دوسری رکعت کے تشہد یا رکوع کے بعد آئے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جتنا امام صاحب کے ساتھ نماز ملے اسے پڑھ لے، پھر جتنا بچ جائے اسے بعد میں پورا کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، جتنا تم امام صاحب کے ساتھ مل جائے اسے پڑھ لو، پھر جتنا چھوٹ جائے اسے تم بعد میں ادا کر لو۔ محترم حضرات، اگر کسی شخص کا جمعہ کی نماز فوت ہو جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرے۔ اور کوئی شخص جان بوجھ کے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیا تو ایسے شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے اور آئندہ جمعہ نہ چھوڑنے کا عزم کرے اور اس کے جگہ ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ حدیث مبارکہ میں جمعہ چھوڑنے کی بڑی وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جمعہ سے پیچھے رہنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، بے شک میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو حکم دوں، کسی لوگ کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض۔ محترم حضرات، جمعہ کی نماز بجماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے 4 قسم کے لوگ، اس سے مستثنا ہے، اس سے بری ہے۔ غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 مریض۔ محترم حضرات، عورتوں پر جمعہ کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت امام صاحب کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرے تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور اسے جمعہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور کوئی عورت گھر میں نماز ادا کرے تو ایسے عورت کو ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ محترم حضرات، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب کے سلام پھرتے ہی بہت سے لوگ ذکر و اذکار کے اہتمام کیے بغیر نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور دروازے میں دھکے دیتے ہیں اور جلدی مسجد سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کیا کرتے تھے اور اپنے امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے، اور جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کے فرمان نبوی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد الجمعہ رکعتین فی البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت گھر میں ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعد 4، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز ادا کرے تو چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ محترم حضرات، ایک حدیث میں 2 رکعت کا بیان یا دوسری حدیث میں 4 رکعت کا بیان، دونوں حدیث سے صحیح ہے، جو چاہے 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ ہم سب کو جن جن کاموں کو جمعہ کے دن کرنے کا ذکر ہے ان کاموں کو کرنے، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔